कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश, साइट में जल थल एक हो गया। क्लिफ्टन डिफेंस कयूमाबाद शारा फैसल में बारिश, सड़कों पर पानी जमा। गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल फेडरल बी एरिया में बारिश के साथ ही बिजली चली गई। स्कीम 33 सपूरा चौरंगी मलीर कैंट और अतराफ में बारिश। एयरपोर्ट कायदाबाद लैंढी औरंगी में रिमझिम जारी। यूक्रेन जंग रुकवा कर रहूंगा, अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूं, ये कोई आसान काम नहीं। प्यूटन और ज़ेलेंस्की भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो हम ज़ेलेंस्की और प्यूटन के साथ सह-फरीकी मीटिंग करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के हामी हैं और सहमुल्की मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी जमानतों के मामले पर सब कुछ चाहिए। अमेरिका समेत दोस्त ममालिक की जिम्मेदारी है, हमारा साथ दें। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं रूस यूक्रेन जंग रुकवा कर आया हूं, अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूं। यूरोपीय रहनुमाओं का भी फौरी जंग बंदी और सह-फरीकी मुज़ाकरात के आगाज पर जोर। व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान सदर ट्रंप का प्यूटन को फोन। अमेरिकी सदर का ज़ेलेंस्की को रूस के ज़ेरे कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। रॉयटर्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप का यूक्रेन में फौज भेजने से मुतालिक सवाल पर जवाब से गुरेज। इजलास में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड के सरबराहान मुमलिकत और नेटो के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक। गुज़श्ता मुलाकात में लिबास पर तनकीद के बावजूद ज़ेलेंस्की फौजी तर्ज का सूट पहन कर आए। छब्बीसवीं तरमीम हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है। G20 में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 26वीं तरमीम हजम कर रही हैं, 27वीं तरमीम की अभी जरूरत भी नहीं। मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, इस्तेहकाम आ गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा G20 में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आई है, हम अमन पसंद मुल्क हैं, भारत के साथ जंगबंदी पर कायम हैं। आर्जी तौर पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी हो गया और आर्जी तौर पे नट बोल्ट भी कस दिया गया। बस मैं इतनी बात कर सकता हूँ, आप बहुत समझदार हैं। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन भाई 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 प्लीज भाई वाला हिस्सा हो गया। गवर्नर का आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उनके नट बोल्ट भी टाइट हो गए। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन अब भाई भाई हो गया है। सेनेटर फैसल वादा का गवर्नर के हालिया बयानात पर रद्द अमल। प्रोग्राम खबर विद मालिक में कहा, मेरी राय है कि आईनी और सरकारी ओहदों के लिए एक मेंटल टेस्ट भी होना चाहिए। बानी पीटीआई माफी मांग लेते हैं तो ये एक नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। एनएफसी अवार्ड में तब्दीली और एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तूफानी बारिश, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, केपी हादसों की जद पर आ गया। मुनेर के बाद सवाबी में भी बादल फटने से तबाही, नदी नाले बिफर गए। पत्थर और पानी की कई फीट लहरों ने कयामत ढा दी। घर, गलियां और बाजार डूब गए। सड़कों पर पानी इतना था कि गाड़ी की विंड स्क्रीन से टकराने लगा। लोगों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। गदून सरकोई के इलाके में 10 अफराद जाँ बहक, 18 घर मुनहदिम हो गए। मकीनों ने हलाकतें बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रास्ते बंद, लोग रस्सियों के जरिए नाला क्रॉस करने लगे। स्वात में बारिश के बाद दरिया, नदी नालों में एक बार फिर तूफ़ानी। पेशावर में आधे घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। एबटाबाद में सलहट के करीब जियारत पुल से गाड़ी पानी में बह गई। ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचाई। मर्दान, डीआई खान, हरीपुर, जिला मोहम्मद में भी बादल बरस पड़े। गिलियात में पानी स्कूल में दाखिल, मकामी अफराद ने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। नीलम के इलाके शंडास में जीप खाई में गिरने से 5 सयाह जाँ बहक। कोटली के मकाम पर दरियाए पूंछ में तूफ़ानी, तत्ता पानी रेस्ट हाउस को खतरा अखलाहक। टालियां के मकाम पर पलंदरी कोटली रोड लैंड स्लाइडिंग और दरख्त गिरने से बंद हो गई। रावला कोट में यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ कैंपस के करीब नाले, कार नाले में बह गई। खातून लेक्चरर जाँ बहक हो गई। कोटली में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फगवाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया। मेंबर में भी लैंड स्लाइडिंग, दर्जनों देहात का राबता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में कल से 23 अगस्त तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। खुदा कोई खवातीन है दूसरे
دوسرے شہروں سے خواتین کو بلا رہے تھے کہ آ کے ان کا خواتین کو غسل دے دے. سارے گھر جو ہے صفائی ہستی میں بنیر میں مٹ چکے تھے. وہاں کوئی جوان نہیں تھے کہ وہ ان جنازوں کو کندھا دیتے. بنیر میں گھر صفائی ہستی سے مٹ گئے. عورتوں کی میتوں کو غسل دینے کے لیے خواتین نہیں, جنازوں کو کاندھا دینے کے لیے جوان نہیں, اور ایسے میں سب ہمیں چھوڑ گئے. سینیٹر فلک ناز سینٹ میں حکومت کی خالی نشستوں کا شکوہ کرتے ہوئے جذباتی ہو گئی. گلگت میں بارش اور سیلاب سے دریائے سندھ کی سطح خطرناک حد تک بلند. دریا کنارے تھور, سونیوال, کوٹ اور قریبی آبادیوں کو خطرہ. تھپلن کے مقام پر دریا میں بہاؤ سے درخت اور زمینیں زیر آب. مقامی آبادی کو ندی نالوں دریاؤں سے دور رہنے کی ہدایت. داریل کمبری کا مرکزی رابطہ پل تباہ, آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا. داریل کمبری وادی کا زمینی رابطہ منقطع, مکین خوراک طبی سہولتوں سے محروم. سیلاب میں داریل کمبری کا پل بہہ گیا. مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے. یہ سیاست نہیں, خدمت اور لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اداروں کو مزید متحرک کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کا کے پی کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ کے پی اپنی 1 ماہ کا جبکہ کابینہ اراکین 15 دنوں کی تنخواہ متاثرین کو دینے کا فیصلہ. سیلاب متاثرین کو معاوضے کی آن لائن ادائیگی کے لیے خصوصی ایپ کا اجرا. لوگوں کو بس ایک ہی میں یقین دلاتا ہوں, تمام لوگوں کو, اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. اللہ اپنے پیارے لوگوں سے امتحان لیتا ہے, اور اس امتحان کو لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. اللہ اپنے پیارے لوگوں کا امتحان لیتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی سوات میں آوا نیوز سے گفتگو. کہا متاثرین کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے, جس کا بھی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا. کے پی حکومت نے سیلاب کے دوران جاں بحق افراد کا معاوضہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیلاب متاثرین کو خصوصی پیکج کے تحت معاوضوں کی ادائیگی شروع کر دی. تمام اضلاع کو 85 کروڑ روپے جاری کیے. محکمہ زراعت نے سیلاب متاثرہ اضلاع کے لیے ہنگامی ٹاسک فورس قائم کر دی. ٹاسک فورس متاثرہ کسانوں کو درپیش مسائل کی نشاندہی کرے گی. پنجاب میں بہت جلد جاپان جیسی ترقی نظر آئے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب. کہا ایک وزیر اعظم تھا جو دوپہر 12 بجے آ کر 3 بجے غائب ہو جاتا تھا. شہباز شریف 17 گھنٹے کام کرتا ہے. نواز شریف اور میری محنت سے بھی ملک ترقی کر رہا ہے. پی ٹی آئی دور میں دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے گئے. ہماری حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. یوکوہاما میں پاکستانیوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر خوشی ہوئی. ایسا لگ رہا ہے جیسے لاہور میں جلسہ کر رہی ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے تاریخی اور صنعتی شہر یوکوہاما کی بندرگاہ کا دورہ, پورٹ آپریشنز کا مشاہدہ کیا. یوکوہاما کی ترقی کو سراہا. مریم نواز کی یوکوہاما کے شہری ترقی کے ادارے کے حکام کو لاہور کے دورے کی دعوت. یوکوہاما اور پنجاب میں ماحولیات, جدید ترقیاتی نظام اور دیگر شعبوں میں سٹی ٹو سٹی تعاون پر اتفاق. مریم نواز نے جاپان کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا بھی دورہ کیا. کہا یوکوہاما کی ماحولیاتی اور شہری ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کریں گے. بلوچستان میں دہشت گردی کا اہم کردار, پروفیسر عثمان قاضی گرفتار. سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنایا. ملزم کالعدم بی ایل اے کے مرکزی رہنماؤں کی ہدایت پر کارروائیاں انجام دیتا. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے خودکش بمبار کو چھپائے رکھا, ریلوے اسٹیشن تک بھی پہنچ کر آیا. عثمان قاضی نے مطالعہ پاکستان میں پی ایچ ڈی کی تھی اور یونیورسٹی استاد تھا. ملزم نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کا اعتراف کر لیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈاکٹر عثمان قاضی کا اعترافی بیان میڈیا سے شیئر کیا. ملزم نے بتایا خیر بیار کی جانب سے اہداف بتائے جاتے تھے. دہشت گرد کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام ایپ استعمال کرتے تھے. ریاست نے عزت اور وقار دیا, غداری پر شرمندہ ہوں. ڈاکٹر عثمان قاضی کالعدم مجید بریگیڈ کا اہم ترین لیڈر ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے
عثمان قاضی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن حملے کا سہولت کار ہے. بلوچستان میں محرومیت کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. عوام گمراہ کن عناصر سے دور رہیں. ریاست 2000 ٹھگوں کے آگے سرنڈر نہیں کرے گی. دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی اطلاع نہ دینے والے بھی گناہ گار تصور ہوں گے. رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کسی کا فیملی ممبر دہشت گرد گروپوں سے منسلک ہے تو ہمیں آگاہ کریں. بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان توڑنے کی سازش کے لیے تمام ٹولز فراہم کر رہی ہے. دہشت گردوں کو فنڈنگ کے ساتھ ذہن سازی بھی کرتی ہے. پاکستان توڑنے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. بچے رات بھر جاگتے ہیں کہیں دوبارہ سیلاب نہ آ جائے. مریر میں تاریخی تباہی کے بعد لوگ سونے سے بھی خوف زدہ. گاؤں بشونی میں ٹوٹے در و دیوار اور بکھرا ہوا سامان موز اور ریلے کی وحشت سنا رہا ہے. بشونی کے ایک خاندان کے 25 لوگ آبی ریلوں کی زد میں آ کر شہید ہوئے. نماز جنازہ میں ہر آنکھ اشکبار تھی. سوات کے شہر منگورا کے گھر گلیاں اور سڑکیں اب بھی کیچڑ میں اٹی ہوئی ہیں. شانگلہ میں 27 رابطہ پل، 56 سکول اور متعدد سڑکیں سیلاب بہا لے گیا. متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں. امدادی کارروائیوں میں دشواریوں کا سامنا. کلاؤڈ برسٹ کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کو ڈھونڈا جا رہا ہے. ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے نے بتایا 100 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. صوبے بھر میں اموات 325 ریکارڈ کی گئی. سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری. پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی امدادی ٹیمیں سوابی پہنچ گئیں. ڈلروئی، سرکوئی اور بادہ میں متعدد سڑکیں کھول دی گئیں. منیر، شانگلہ، سوات کے متاثرہ علاقوں میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری. کور آف انجینئرز نے رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام مکمل کرنا شروع کر دیا. میڈیکل کیمپس پر مفت دواؤں کی فراہمی. متاثرہ خاندانوں کو راشن اور بستر فراہم کیے گئے. تمام متاثرین کی بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقلی تک آپریشن جاری رہے گا. عوام نے پاک فوج کی امدادی سرگرمیوں پر اطمینان اور شکریہ کا اظہار کیا.